الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو روز جمعہ مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اہم ٹاپک ہے جس کے متعلق ہم سنیں گے اور اس کا تعلق دل سے ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، مثال ہے آپ کی آنکھ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو باطن سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کا بھی محاسبہ ہوتا ہے۔ جیسا فرمایا گیا کہ نیت کس چیز کا نام؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم نے کینے کا سنا ہوا، کینہ نظر تو نہیں آتا، لیکن مقام کیا ہے؟ دل۔ آپ نے بغض سنا ہوگا، آپ نے عداوت سنی ہوگی، آپ نے حسد سنا ہوگا، شہرت کی طلب سنی ہوگی، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ تو جہاں ظاہری اعضاء سے معاشر کے میدان میں حساب لیا جائے گا، اسی طرح دل سے بھی حساب لیا جائے گا۔ ظاہر تو ہاتھ ایسا ہے کہ وہ سخاوت کر رہا ہے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، لیکن دل میں ارادہ درست نہیں ہے، تو کیا ثواب مل پائے گا اس کو؟ یہ کہہ گیا اللہ کی نظر کرنے کی جگہ کیا ہے؟ دل۔ تو ظاہر کے ساتھ ساتھ دل سے بھی معاشر کے میدان میں سوال ہوگا۔ پارہ 15 بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں اللہ کی ارشاد فرماتا ہے، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہوگا۔ اب دل کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں، دل کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں، اور قلب کا معنی ہے بدلنے والی چیز۔ وجہ یہ ہے قلب کہنے کی کہ مختلف اوقات میں اس کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ ابھی رو رہا ہوگا، کچھ دیر کے بعد ہنس رہا ہوگا۔ ابھی اس کی کیفیت ایسی ہوگی کہ سب کچھ صدقہ کر دو اللہ کے راستے میں، اور کچھ دیر کے بعد ایسی ہوگی کہ اگلے کا پیٹ پھاڑ کے بھی اس کا مجھے مل جائے۔ ابھی یہ عشق رسول میں آنسو آتا ہوگا، اور کچھ دیر میں دنیا کی محبت اس کی غالب آ جائے گی۔ ابھی یہ مسکینوں کی مدد کرتا ہوگا، تو کچھ دیر کے بعد ہو سکتا ہے جھگڑا کرتا ہوگا۔ اس کی مختلف کیفیات ہے، یہ بدلتا رہتا ہے۔ اور حضور کی حدیث سے فرمایا کہ پر کی مثال سرکار نے دی، دل کی مثال پر کی طرح ہے، جیسے پرندے کا پر ہوتا ہے اس طرح، جو میدانی زمین میں ہو اور ہوائیں اس میں ظاہر اور باطن کو الٹا رہی۔ ہوا چلتی ہے تو پر کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے۔ تو ہماری بھی کیفیت جو ہے وہ سیم رہتی ہے، دل کی یہ بدلتی رہتی ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ آپ خود غور کر لیں، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہ آج بس اتنے نفل پڑھ ڈالیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا۔ آج تو 20 پوری تراویح پڑھ لی، اور کل ایسا دل ہوگا وہ 8 پڑھ کے ہی بھاگ جائے گا، اور 10 کے بعد کیا ہوگا، بولے گا چلے آج کچھ بھی نہیں، آج نماز پڑھ لو بس۔ یہ کیفیات اس کی کیا ہے؟ بدلتی رہتی ہے، اور فرمایا گیا کہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے حساب لیا جائے گا۔ اور آج ہم سنیں گے دل کی بیماریوں سے تعلق رکھنے والی ایک چیز جس کو ہم بدگمانی کہتے ہیں۔ بدگمانی یہ بعض کا بڑی پریشانی کا باعث بنتی ہے، اور قرآن میں بھی اس کے متعلق بیان کیا گیا۔ گمان کے اصل میں 2 قسمیں ہوتی ہیں، گمان سوچ خیال، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں کسی بندے کے متعلق گمان کرنا۔ ایک کو بولتے ہیں حسن ظن کہتے ہیں اچھا گمان، اور دوسرا کہتے ہیں سوء ظن یعنی برا گمان۔
آپ کا کسی چیز کے متعلق کسی شخص کے متعلق گمان کر لینا، اور گمان اچھا ہوتا ہے اور برا ہوتا ہے۔ اچھے کو کیا کہتے ہیں؟ حسن ظن کہتے ہیں، اور برے کو سوء ظن، یعنی بدگمانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ حسن ظن کبھی تو واجب ہوتا ہے، جیسے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، یہ کیا ہے؟ واجب۔ یہ گمان رکھنا کہ اللہ مجھے رزق نہیں دے گا، یا میری حفاظت نہیں فرمائے گا، یا میری مدد نہیں کرے گا، یہ کیا ہے؟ بدگمانی۔ تو اللہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے۔ اور حضور کی حدیث سے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، سرکار نے ارشاد فرمایا بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا مسلمان کا خون، مال اور اس سے بدگمانی دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا، بے شک اس نے اپنے رب سے برا گمان رکھا۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اب کسی نے فون نہ اٹھایا تو بدگمانی، کوئی مسجد سے جلدی چلا گیا فرض پڑھ کے، بدگمانی، کوئی لیٹ آیا، بدگمانی۔ اچھا، کسی کی گاڑی کے متعلق بدگمانی، تو کسی کے کوئی فیل کے متعلق بدگمانی، کسی نے کام نہ کیا تو بدگمانی، کسی سے قرض مانگا اس نے دیا نہ تو بدگمانی۔ یہ چل رہی ہوتی، یہ روٹین کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیز پہ بدگمان ہو جاتے ہیں، برا گمان دل میں آ جاتا ہے، ذہن میں آ جاتا ہے کہ میرا فون اٹھاتا ہی نہیں، ہو سکتا ہے بیچارہ واش روم میں ہو سکتا ہے موبائل پاس نہ ہو سکتا ہے چارجنگ پہ لگا کے نہیں گیا ہو، لیکن یہ ہے کہ فوراً کیا کرتا ہے؟ دل سے گندا گمان نکالتا ہے۔ فرمایا گیا کہ خبیث گمان خبیث دل سے نکلتا ہے، خبیث گمان خبیث دل سے نکلتا ہے، یعنی گندا گمان گندے دل سے نکلتا ہے۔ جس کا دل پاکیزہ ہوگا وہاں سے گندا خیال نہیں نکلے گا۔ تو جب بھی خیال آئے گا تو دل کی طرف غور کرنی چاہیے، اور اللہ سے اتنا مانگنی چاہیے کہ یہ میرے دل کا قصور ہے۔ تو ہمیں یہ بدگمانی کی وجہ سے بڑی بڑی لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں، اور انسان کو بے تحاشا کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے۔ آمین۔ ایک شخص تھا، علامہ عبداللہ بن اسد یا فعیل رحمہ لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک سوداگر تھا، تاجر، پیسے والا آدمی تھا۔ اللہ والوں سے اس کو نفرت تھی۔ آج بھی جس کے پاس چارانے زیادہ جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ کہتے ہو مولوی کیا، تو یہ داڑھی والے کیا، تو جو میں ہوں سمجھدار کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوداگر تھا بہت بڑا، لیکن اللہ والوں کا بغض تھا، بدگمان تھا ان سے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا، اس بندے نے اپنی دولت بھی ان پہ لٹا دی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ تبدیلی کیسے آ گئی، بدل کیسے گیا؟ تیرا تو ان کے متعلق کنسیپٹ ٹھیک نہیں تھا، تو ان کو درست نہیں سمجھتا تھا۔ تو کہنے لگا کہ میں غلطی کرتا۔ بدلا کیسے؟ کہ جمعے کی نماز تھی بغداد کی جامع مسجد میں، میں بھی وہی مسجد میں تھا۔ حضرت بشر حافی جو ہے یہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے، یہ صوفی بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ کہا کہ انہوں نے فرض پڑھے، اور فرض پڑھنے کے بعد کیا ہوا؟ بقیہ نماز جلدی جلدی پڑھی اور فوراً نکل گئے۔ اس وقت اتنی جلدی لوگ نکلتے، آتے بھی جلدی تھے اور جاتے بھی تخیر سے تھے۔ یہ جلدی نکلے تو میں دل میں خیال آیا برا کہ اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس کا دل نہیں لگتا مسجد میں دیکھوں تو صحیح آج یہ کہاں جاتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ کہاں یہ مطلب جانے کا ارادہ ہے اس کا۔ کہتے ہیں میں پیچھے چل پڑا اس کے، ان کے وہ ایک بازار میں پہنچے، وہاں سے انہوں نے وہ نرم نرم روٹیاں خریدی، اور پھر کیا کیا کہ کچھ انہوں نے کباب خریدے اور حلوہ خریدا۔ میں نے کہا یہ ہے جناب صوفی، یہ صوفی تو ایسا کام کرتے نہیں، صوفی تو نرم نرم روٹیاں کھاتے نہیں ہے، تو حلوہ تو یہ فلودہ خرید رہا ہے، تو اس لیے اس کو مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ کہتے ٹھیک، پیچھے چلتا رہا، کہتے جہاں بیٹھ کے کھانا شروع کریں گے نا تو وہاں شرمندہ کروں گا ان کو میں، کہ مسجد کے نکلنے کا سبب صرف یہی تھا کہ وہ پیٹ بھرنے کے لیے
لوگوں کو تلقین کرتے ہیں اور خود حلوہ اور فلوتے کھاتے ہیں. کہتے ہیں میں پیچھے چلتا رہا, وہ آگے آگے چلتے رہے. پھر کیا ہوا کہ عصر کا وقت ہو گیا. عصر کا وقت ہو گیا. ہم ایک گاؤں کی مسجد میں پہنچے. جب ایک گاؤں کی مسجد میں پہنچے تو وہاں عجیب اندر ماحول تھا. وہاں ایک بیمار آدمی پڑا ہوا تھا. وہ اپنے ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکتا تھا, اتنا وہ بیمار تھا. تو آپ نے کیا کیا, انہوں نے کہ روٹی توڑی اور اس کو کھلانا شروع کر دیا. میں نے سوچا چلے ٹھیک ہے ابھی ادھر ہی, تو میں گاؤں کی سیر کو نکل گیا. جب میں واپس آیا تو میں نے وہ جو بیمار تھا اس سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں گیا. کہا وہ تو بغداد چلے گئے. میں نے پوچھا کہ بغداد یہاں سے کتنی دور ہے. اس نے بتایا تقریباً 120 میل. کہتے میں نے جب سنا تو میں بالکل ہی وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. 120 میل سفر تو جب گھڑیوں میں ہو گیا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں اب کیسے پہنچوں گا, میرے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں. کہا کہ اگلے جمعے پھر آئیں گے, رکے رہو ان کے ساتھ چلے جائیں. اس نے انتظار کیا تو اگلے جمعے کو پھر کھانا پکڑا ہوا تو مسجد میں آئے. اسی وقت پہ اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے. تو جب جانے لگے تو میں نے کہا کہ میں بھی حضور جانا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا اور جلال آیا, آپ کو غصہ آیا, جلال آیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ کیوں آئے تھے. میں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. میں ان کے پیچھے چلتا رہا حتیٰ کہ مغرب کے وقت ہم شہر میں پہنچ گئے. اثر کے بعد نکلے, وہاں سے پڑھ کے مغرب میں ہم شہر میں پہنچ گئے. انہوں نے میرے محلے کے بارے میں پوچھا اور میرے بتانے کے بعد فرمانے لگے جاؤ اور دوبارہ ایسا مت کرنا. جاؤ چلے جاؤ, دوبارہ ایسا مت کرنا. میں نے اسی وقت توبہ کی اور ان کی صحبت اختیار کر لی. اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. جیسے میں نے قرآن کی آیت اور پھر سرکار کی حدیثیں میں نے بیان کی بدگمانی کے حوالے سے, تو یہ ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملے چل رہے ہوتے ہیں. ابو الحسن نوری کی خادمہ تھی, یہ بھی بزرگ تھے. ان کی خادمہ ایک مرتبہ سخت سردی تھی, تو یہ خادمہ نے جا کے پوچھا حضرت سے کہ کچھ لاؤ. آپ نے فرمایا دودھ اور روٹی لے آؤ. کہتی کہ میں وہ چیزیں لے کے آئی تو یہ ان کے سامنے کچھ کوئلے پڑے ہوئے تھے. یہ ہاتھ سے کبھی ادھر کر رہے تھے کبھی ادھر کر رہے تھے, اور ایسے ہی انہوں نے ہاتھ دھوئے بھی اور کھانا شروع کر دیا. اب یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا کہ روٹی کھا رہے اور دودھ آپ کے ہاتھ میں بہ رہا ہے. یہ دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ کے بڑے اتنے گندے ہوتے ہیں. عورت کہتی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. وہ عورت کہتی اس کے بعد میں کسی کام سے باہر نکلی تو اچانک ایک عورت آگے مجھ سے چمٹ گئی اور مجھ پر اب چوری کا الزام لگا دیا. میرے فریاد کرنے کے باوجود اس نے چھوڑا نہیں مجھے. کوتوال کے پاس وہ تھانے میں لے گئے. حضرت کو اطلاع ملی تو چونکہ میں آپ کی خادمہ تھی تو آپ پیچھے پہنچے, سفارش کی. تو وہ کوتوال کہنے لگا کہ حضرت کیسے چھوڑ سکتا ہوں, چوری کا الزام ہے اس پہ. اتنی دیر میں ایک لڑکی وہاں پہنچی اور کہنے لگی کہ چوری میں نے کی. تو یوں مجھے بڑی ذمہ ہو گئی اور وہ بزرگ فرمانے لگے کہ آئندہ ایسا کرو گے. میں نے جو سوچا تھا دل میں خیال آیا تھا کہ اللہ کے ولی اتنے گندے ہوتے ہیں, یہ اس کی مصیبت تجھ پہ پڑی کہ آئندہ ایسی کرو گے, اس طرح کا سوچو گے. کہا کہ حضور نہیں آئے, آج کے بعد ایسا نہیں سوچنا. تو فرمایا توبہ کرو. تو میرے پیچھے اور پیارے اسلام بھائی, یوں بدگمانی کی بہت ساری مصیبتیں پریشانیاں, اس کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, ہم پوچھنا تک گوارا نہیں کرتے اور بدگمانی کر لیتے, اگلے بندے سے بدگمان ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ بدگمانی کرنے سے پہلے 70 عذر تلاش کرو,
70 عذر تلاش کرو اس بندے کے متعلق، لیکن 70 جیسے کہتے ہیں نا 70 بار سمجھایا تھا، اس کے مطلب کہ بہت زیادہ مرتبہ کسی کے متعلق برا خیال کرنے سے پہلے 70 عذر تلاش کرو. اور بہت سارے گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. ہمیں بدگمانی سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. تو یہ اس کا تعلق دل سے، اور اگر دل ستھرا نہیں ہوگا تو بدگمانی پیدا ہوگی. فرمایا حضور نے کہ خبیث گمان خبیث دل سے نکلتا ہے. ہمارا ورکر لیٹ آیا اس سے بدگمانی، کچھ چیز آگے پیچھے ہو گئی اس سے بدگمانی، گھر میں بیوی نے فون نہیں اٹھایا تو اس سے بدگمانی، بچہ لیٹ آیا تو اس سے بدگمانی، دوست کو دعوت دی تھی وہ لیٹ آیا اس سے بدگمانی، وہ آیا نہیں پہنچا نہیں آپ کی محفل میں اس سے بدگمانی. اور ہم شکوے کر رہتے کہ یہ کرتا ہی ایسے، اس کا کام یہ. تو فرمایا یہ بہت سارے گمانوں سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوتے، اور کسی بھی بندے کے متعلق رائے قائم کرنے سے پہلے اچھی طرح تسلی کرو، پوچھ لو. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. ہم غصے میں اس وقت جذبات میں آ کے ہم بول دیتے ہیں، لیکن بعد میں جب اوریجنل تصویر سامنے آتی تو پھر شرمندگی ہوتی، پھر معافی مانگنی پڑتی کہ میں غلط تھا آپ ٹھیک تھے. اب وہ پہنچا نہیں تو ہم نے بویلا بچایا، بعد میں پتا چلا راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بعد میں پتا چلا اس میں حامی تو بری تھی لیکن اس کی ماں اتنی بیمار ہوگی وہ تو ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا تھا بیچارہ. بعد میں پتا چلا تو کیا ہوئی؟ شرمندگی. بعض رشتے تک ختم کر دیتے ہیں کہ اس کو بلایا تھا وہ آیا نہیں، یا وہ جنازے میں شریک نہیں ہوا تو ہم بھی نہیں جائیں گے. اب پوچھو تو صحیح نا اس کی مجبوری کیا تھی بیچارے کو، وہ کیوں نہیں پہنچ پایا. اب کسی نے مال چرایا یا چوری کی، برا پھر گجرا والا ایک واقعہ، کوئی بوڑھا تھا وہ دکان سے آٹے کا تھیلا اٹھا کے بھاگ رہا تھا. اب لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، چور چور کے نعرے لگے تو پکڑ لیا. بھاگا بیچارہ بوڑھا تھا، بھاگ کے جاتا کہاں، دوڑ بھی اتری نہیں تھی. اب لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا. لوگ کہتے ہیں شرم نہیں آتی، سفید داڑھی تو چوری کرتا ہے. آپ کو پوچھے تو صحیح اس سے چوری کیوں کی، اس نے وجہ تو پوچھو، اس سے سبب تو پوچھو. بیچارے سے رو پڑا، کہنے لگا کہ بچیاں ہیں بیٹا نہیں، میں 4-5 دن سے یہاں کھڑا ہوتا ہوں، کوئی بھی مزدوری کے لیے لے کے نہیں جاتا، اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، بوڑھا ہوں. اب 6 دن سے گھر میں پکے کچھ نہیں، وہ بچیاں روتی ہیں تو میں کیا کروں، مدد کوئی کرتا نہیں. تو سوچا چلے یہی حربہ استعمال کر لیتا ہوں. اب مار دھاڑ کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں توڑنے کے بعد جب اس سے سنا تو اس نے یہ بولا، اب مارنے والوں کو شرمندگی ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی؟ تو اگر مارنے سے پہلے اسے پوچھ لیتے کہ یہ کام کیوں کیا. آپ کا بچہ گھر سے پیسے لے گا بغیر پوچھے ہوئے، آپ مار پیٹ کرتے ہیں، اس کو جھڑکتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، اس سے پوچھو تو صحیح سبب کیا تھا، کیوں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ بہت سارے ایسے معاملات کے پیچھے بہت ساری سخت آزمائشیں ہوتی ہیں، لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. بس اچھی بات نہیں ہے یہ چوری کرنا، یہ اچھی بات نہیں، لیکن رائے قائم کرنا اور وہ پوچھنے سے پہلے ہی چڑھائی کر دینا، گالی گلوچ کر دینا، اس کو برا بھلا کہنا، یہ درست بات نہیں ہے. ایسے ہی بچے گھروں میں متنفر ہوتے ہیں. جب باپ بدگمان ہو جائے، جب ماں بدگمان ہو جائے، اب تخیر سے کیوں آیا، ہم نے اس کو پوچھا، ہم نے اس کو جھاڑنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا. بعد میں پتا چلا کہیں پھنسا ہوا تھا، بس نہیں ملی تھی، کوئی مسئلہ ہو گیا تھا راستے میں، تو پھر کیا ہوا، پھر شرمندگی ہوتی کہ پہلے بتا دیتے کہ یہ مسئلہ تھا. وہ کیا بتاتا، آپ نے پوچھنے کا موقع نہیں دیا. اور آج کل تو فیس بک چل رہی نا بھائی، ایک بندہ لکھتا ہے نا، 2-4 صحافی لکھتے ہیں ایک بندے کے متعلق برا تو ہم یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی برا ہے، ہم یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی برا ہے. یہاں تو لوگوں کے ایمان بکتے ہیں، یہ پرچے، یہ بیان دینے، یہ تو معمولی سی بات ہے، لوگ ایمان تک بیچ دیتے ہیں. کیا صحافیوں کو خریدا نہیں جا سکتا؟ کیا میڈیا کو خریدا نہیں جا سکتا؟ کیا پیسے دے کے کارن نہیں سکتے؟ اور بعض ساتھ اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ واقعی ہی وہ برا شخص ہے. تو فرمایا جو سنی سنائی بات پہ یقین کر کے سرکار کی حدیث ہے وہ سب سے بڑا دھوکہ آدمی ہے. تحقیق کرو،
کیسے تحقیق کرو؟ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے واویلا کیا، ابو جہل پیش تھا، تو آپ کے دوست تھے بچپن کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے، آپ تجارت پہ گئے ہوئے تھے، تو جب مدینے کی حدود میں پہنچے تو ابو جہل باہر کھڑا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دوست نے کیا کیا؟ فرمایا کیا کیا؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا اچھا ٹھیک، وہ کہتے ہیں کہ ان کی پوجا نہ کرو، یہ بتوں کو چھوڑ دو، یوں کرو۔ فرمایا میں نے تمہاری سن لی ہے، میں جا کے ذرا ان کی بھی سن لوں۔ آپ کو ہمارے جیسا ہوتا تو بڑا اٹھتا، اچھا یہ کر دیا وہ کر دیا، پوچھنے کا موقع نہیں آتا۔ ون سائڈ کی بات سن کے پرابلم ہو گیا۔ بہت ساری زمانے میں جنگی غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی، قتل و غارت بڑی بڑی غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی، بدگمانی کی وجہ سے ہوئی، کنفرمیشن کی نہیں اور اٹیک ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ بیچ میں پرابلم یہ تھا۔ اب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں نا طلاق دے دی، کس میں غصے میں حضرت طلاق دے دی، تو بھائی مسکرا کے بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ بعد میں پتہ چلا بیوی کا قصور ہی نہیں تھا بیچاری کا، اور پھر شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، پھر پچھتاوا ہوتا ہے، بچے بھی چلے گئے، بیوی بھی چلی گئی، پھر رو رہے ہوتے ہیں۔ تو یوں اپنے ظرف کو بڑا کرنا چاہیے اور برے خیالات، بدگمانی، اس سے ہمیں کیا ہے بچنا چاہیے۔ پہلے تحقیق کر لیں، اچھے طریقے سے پوچھیں، پھر ورنہ اگر زیادہ خیالات آتے ہیں تو اس کی طرف غور کریں۔ فرمایا کہ خبیث گمان خبیث دل سے نکلتا ہے۔ برا خیال آ جائے، دل بدلنے والی چیز ہے، برا خیال آ جائے نا کوئی بڑی بات نہیں، رجوع کر لیں، اللہ سے پناہ مانگے کہ مولا میرے دل کو ستھرا کر دے، بس حسن ظن کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ، بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہر بندے کے متعلق حسن ظن رکھو، اپنے سے اچھا ہی سمجھنا چاہیے، ہر بندے کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ کافر کے بھی کفر سے نفرت ہوتی ہے نا، اس کی ذات سے تو نفرت نہیں کرنی چاہیے، انسان ہے نا۔ تو آج ہم جب بٹھا لیتے ہیں نا سینے میں، پھر نکلنے نہیں دیتے ہم، پھر وہ پروان چڑھتی یہاں تک کہ ہوا بن جاتا ہے۔ کینہ جب پروان چڑھتا ہے نا دل میں تو پھر تباہی مچاتا ہے۔ تو حسن ظن کی فرمایا کشتی پہ سوار ہو جاؤ، آپ کا بھلائی ہو جائے گا۔ کوئی برائی بیان کرے نا تو بولو یار نمازی تو ہے، وہ قرآن پڑھنے والا ہے، میں نے دیکھا غریبوں کی مدد کرتے، آپ اس کی خوبیاں بیان کرو۔ حدیث علیہ السلام سفر کر رہے تھے تو آپ کے حوالی صاحب تھے، فرمایا کتنی بدبودار بکری مری ہوئی تھی، فرمایا کہ اس کے دان دیکھو کتنے خوبصورت چمک رہے ہیں۔ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک بندہ چوری کر رہا تھا، فرمایا چوری کرتے ہو؟ عرض کی حضور نہیں، تو فرمانے لگے میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، فوراً رجوع کر لیا۔ لیکن ہمیں کو بتایا بھی نہ، ہم یقین نہیں کرتے۔ حسن ظن رکھیں گے نا آپ ہلکے پھلکے رہیں گے، پرسکون رہیں گے، بدگمانی کریں گے تو جلتے رہیں گے، گناہ بھی ملتا رہے گا۔ اور یہ اس کو رکھیں گے یہ اچھا بنتا ہے۔ اب لوگ تو بہت بہت بری کہانیاں سناتے ہیں، بعد میں نکلتا کچھ بھی نہیں۔ آج کل خیانت کا دور ہے، امانت کا تو ہے نہیں، خیانت کا دور ہے آج کل، امانت کا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر لینا، جہاں فساد کا خطرہ ہو آنکھیں بند کر کے کبھی بھی یقین مت کیجیے گا، چاہے آپ کے بھائی کے متعلق ہو، بہن کے متعلق ہو، بیوی کے متعلق ہو، اولاد کے متعلق ہو، آپ کے محلے داروں کے متعلق ہو، آپ کے دوستوں کے متعلق ہو۔ اگر کوئی غلط سٹیپ بھی اٹھاتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے بہت ساری مجبوریوں کی لمبی لائن ہو، پھر بھی بدگمان مت ہونا، اس سے بات کر لینا، آپ ہلکے پھلکے ہو جاؤ گے، ورنہ یہ بدگمانی اندر پالتے رہو تو آپ کو بھی بے چینی رہے گی، سکون نہیں ملے گا۔ اور پھر سرکار کی اس پہ سخت حدیثیں اور قرآن میں کہا کیا کہ آنکھ اور کان اور دل سے سوال ہوگا۔ اب ظاہری اعضاء کے ساتھ ساتھ گناہ تو ہاتھوں سے ہوتا ہے نارملی، لیکن دل کا تعلق بہت زیادہ ہے۔ اگر دل ہی خراب ہوگا، اگر اس کے دل میں کینہ ہوگا، بغض ہوگا، حسد ہوگا، تکبر ہوگا، تو پھر بچت کی صورتیں نہیں ہوگی، چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھ لے۔ اگر دل میں دکھلاوا ہوگا، ریاکاری ہوگی، نظر تو نہیں آتی ریاکاری، لیکن اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ جتنے بھی حج کر لے، جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کعبے کے طواف کر لے، مدینے میں چلا جائے گا، لیکن دل میں ریا ہے، اللہ کی رضا نہیں، تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔
تو فرمایا کہ کامیاب وہ ہوگا جو قلب سلیم لے کے حاضر ہوا رب کی بارگاہ، جو صاف دل لے کے حاضر ہوا، جو ستھرا دل لے کے حاضر ہوا، وہی شخص کامیاب ہے۔ جس کا دل گندا ہے وہ کامیاب نہیں۔ ہم اپنے ظاہر پہ توجہ دیتے ہیں، میں اور آپ سب کچھ، ہم داڑھی بھی رکھی، امام باندھا کا لمبا کرتا بھی پہن لیا، لیکن اگر دل گندا ہے تو پھر یہ چیزیں بھی شاید کام نہ دیں۔ اس کا ظاہر میں رکھا ثواب تو ملے گا، لیکن اگر دل ہی گندا ہے، جہاں اللہ کے نظر کرنے کی جگہ ہی دل ہے، اگر وہ گندا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ تو یہ دل کو ستھرا کرنا ہے کہ اس میں کسی مسلمان کا کینہ نہ ہو۔ وقتی طور پہ اگر کسی سے ہو بھی جاتا ہے تو نکال دو دل سے، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، تکبر نہ ہو، واہ واہ نہ ہو۔ آج کل تو پوسٹیں چڑھتی ہیں، اگر اس میں ماشاءاللہ واہ واہ نہ لکھے تو شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے پوسٹ کی تھی تو نے کوئی کمنٹ ہی نہیں کیا۔ اچھا پھر اپنی پوسٹ لگا کے پھر کمنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ جو کرتا ہے اس کو کہتے ہیں بھلے بھلے، جو نہیں کرتا اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ یار اس کو پتہ نہیں حسد ہے، مجھ سے میں جب بھی پوسٹ اچھی لگاتا ہوں یہ کمنٹ نہیں کرتا۔ یہ کیا شہرت چاہتے ہو؟ میں اور آپ شہرت ہی چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حب جا، شہرت کی طرف واہ واہ ہونی چاہیے۔ یہ لگ رہی ہوتی ہے پوسٹ اور پڑھ رہے ہوتے ہیں کمنٹ، اگر کوئی برا تھوڑا سا کوئی اصلاح کر دے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ اب تو حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، وہاں بھی لائیو ہو رہے ہوتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہوئے موبائل ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو سکون آئے گا کعبے کا طواف کرتے ہوئے جب موبائل کی طرف توجہ ہوگی؟ ہمارے اسلاف تو جاتے تھے، ان کے تو رنگ بدل جاتے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ لبیک نہیں کہتے تھے کعبے کا طواف کرتے، لوگوں نے عرض کیا حضور کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا میں لبیک کہوں آگے سے آواز آ جائے لا لبیک کہ تیری حاضری قبول نہیں تو میرا کیا بنے گا؟ ان کی تو گردنیں یوں رہتی تھی، ان کے آنسو بہتے تھے اور ان کے رنگ بدل جاتے تھے۔ آج یہ لے کے موبائل گھوم رہا ہوتا ہے طواف کرنے میں، تجھے کیا رکت اور کیا سوز آئے گا؟ تجھے چاہیے سر شرم سے جھکایا ہو، اللہ سے تو لبیک کہے، تیری آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ موبائل نے ذلیل کر دیا۔ اب گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہوتے وہاں پہ موبائل چل رہا، بند کر دو نا اس کو بھائی، وہاں تو بند کر دو یار، وہاں تو سکون سے حاضری دے دو، کوئی نہ دیکھتا ہو، کوئی نہ سنتا ہو، آپ کو کوئی نہ جانتا ہو، بس اللہ جانتا ہے، اس کا حبیب جانتا ہے۔ ایسی حاضری تو زندگی میں ایک بار ہونی چاہیے۔ ادب کے تقاضے بہت سے موبائل نے آج کل ہمیں بس آگے گزر کر دیا، ہم سب لوگ میں آپ سب شامل، اللہ اس کی آفت سے بچا لے۔ فرمایا کسی اللہ والے نے کہ جو کام کہیں اور ہو سکتا ہے نا وہ مدینے اور مکے میں مت کرو۔ فیس بک آپ کی اسپین میں بھی چل جائے گی، دوستوں سے ملاقات یہاں بھی ہو جائے گی۔ بعض لوگ مکے مدینے میں جاتے ہیں لیکن کبھی وہاں کھانا کھا رہے ہیں تو ادھر کھانا کھانے جانا، ادھر کھانا تو بھائی یہاں مل جائے گا۔ وہاں تو جتنے گھڑیاں ملتی ہیں نا وہ طواف کرتے ہوئے گزار لو، نفل پڑھتے ہوئے گزار لو، وہاں جتنی گھڑیاں ملتی ہیں نا سرکار کے روزے کے سامنے گزار لو، مسجد نبوی میں گزار لو، عبادت کرتے ہوئے گزار لو، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ روٹیاں تو پھر بھی مل جائیں گی، دوست تو پھر بھی مل جائیں گے، رشتے دار تو پھر بھی مل جائیں گے، موبائل پہ میسج تو پھر بھی ہو جائیں گے، وہ لمحے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ جو کام کہیں اور ہو سکتا ہے وہ وہاں مت کرو۔ اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ بعض در تک تو پہنچتے ہیں، دل تک نہیں پہنچتے ہیں۔ لکھا نا شعر بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمایا ایسی حاضری کہ بس ہم قریب ہو جائیں، اللہ کا قرب مل جائے، اس کے حبیب ہم سے راضی ہیں۔ آخر میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں انشاءاللہ اور آپ کا دل خوش ہوگا۔ جو بندہ مسلمان ہے، جو مومن ہے، وہ ظاہر وہ خوش ہوتا ہے جب اس کو نیکی کے کام کا بتایا جاتا ہے تو اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے۔ ابھی مثال میں اگر آپ کو یہاں بیٹھ کے کہوں کہ اتنے بچوں نے اس مسجد سے قرآن مکمل کر لی تو آپ کا دل خوش ہوگا؟ اگر میں آپ کو کہوں فلاں جگہ پہ بڑی عالیشان خوبصورت مسجد بن گئی، آپ کا دل خوش ہوگا؟ فلاں جگہ پہ مسلمانوں کے لیے عالیشان قبرستان بن گیا، دل خوش ہوگا؟ ویلفیئر کا کام دیگر جو بھی ہے دل خوش ہوتا ہے۔ تو آج کا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں خود جا کے آپ کو انویٹیشن دوں، دعوت دوں اور آپ لوگ بھرپور اس میں شرکت کریں۔ تبلیغ کا کام یہ شروع سے چلتا ہے، انبیاء کرام آتے رہے، اب انبیاء کے بعد تو سلسلہ ختم ہو گیا نا، اب تو
جو لوگ ہیں علماء جنہوں نے نیکی کی دعوت دینی ہے. تو انشاءاللہ 5 جون بروز اتوار، 5 جون بروز اتوار 3 بجے یہ جو آپ کے قریب میوزیم ہے، جانتے ہیں یہ یہاں جو میوزیم ہے، میوزیم کا بڑا سارا حال ہے، دراسانس میں آتا ہے، آپ کے علاقے میں آتا ہے، آپ لوگ تو میزبان ہو گئے، اس کا نام ہے دراسانس. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ انشاءاللہ غوث سامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ہیں حاجی عمران، ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ. تو 5 جون بروز اتوار 3 بجے اجتماع شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. 5 جون بروز اتوار 3 بجے اجتماع شروع ہوگا. اب یہ تقریباً 5-6 سال کے بعد تشریف لا رہے ہیں، بڑی مشکل سے ہمیں 1.5 دن ملا ہے، تو ریکویسٹ کی تھی کہ اسپین والوں کو بھی نواز دیں. تو اب وہ ہے کہ کنواں پیاسے کے پاس آ رہا ہے نا، ہوتا تو یہ ہے کہ پیاسے کنویں کے پاس جاتے ہیں. تو اس اجتماع میں بھرپور طریقے کے ساتھ ہمیں شرکت کرنی ہے. کون کون حاضر ہوگا؟ ابھی شریعت کرنے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. اچھا کیا اکیلے ہی آئیں گے یا دعوت بھی دیں گے؟ فرمایا نیکی کا راستہ دکھانے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. جو آئیں گے، سنیں گے، عمل کریں گے، آپ کو ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب. اب 10 بندے لے کے آئیں گے تو 10 بندوں کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا. اگر وہ نہیں بھی آئیں گے تو آپ کو دعوت دینے کا ثواب مل جائے گا. تو 5 جون بروز اتوار 3 بجے وہاں پہ پہنچنا ہے. آپ لوگ ہیں میزبان، درسانے والے. اب پورے اسپین سے لوگ آئیں گے تو آپ لوگ کی تو وقت پہ حاضری وہاں ہمیں چاہیے. آپ لوگوں کو تو امام صاحب کو پوچھنا چاہیے، کسی چیز کی حاجت ہو تو ارشاد فرمائیں کہ ہمارا بھی حصہ اس میں پڑ جائے کچھ نہ کچھ، جسمانی حوالے سے، مالی حوالے سے، جو بھی جس طرح بھی جس انداز سے بھی کہیں، لوگوں کو جمع کرنے کے حوالے سے، انتظامات کے حوالے سے، کسی حوالے سے بھی امام صاحب سے مشورہ کرتے ہیں. آپ کے نگران صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں بات کرنے جمعے کے بعد. تو میری خواہش ہے کہ آپ میزبانی کا حق ادا کریں. دعوت سامی آپ کی اپنی ہیں، وہ آپ لوگ کے لیے ہی آ رہے ہیں. انشاءاللہ بیان بھی ہوگا، آخر میں ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ. ڈیٹ یاد ہو گئی جی؟ 5 جون بروز اتوار 3 بجے انشاءاللہ نماز ظہر کے بعد ہمیں وہاں پہ پہنچنا ہے. ٹھیک ہے جی؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک اور اعلانات کو بھی سماعت کروا لیجیے. یہ جو آنے والی سوموار ہے، اس سوموار کو ہم بے قصوں کے آقا، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. تو اسی مناسبت سے ہم نے نماز عصر کے بعد، سوموار والے دن نماز عصر کے بعد سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم وصال کے حوالے سے اجتماعی ذکر و رات رکھا ہے. ان کی والدہ ہیں نبی پاک علیہ السلام، تو ان کے یوم وصال کے حوالے سے اجتماعی ذکر و رات ہے. آپ سبھی سے التجا ہے سوموار والے دن نماز عصر کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ یوم وصال کے حوالے سے اجتماعی ذکر و رات میں اول تا آخر شرکت فرمائیں. انشاءاللہ صبر ڈیر و ڈیر برکات حاصل ہوں گی. اسی طرح اتوار والے دن نماز عصر کے بعد دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع فیضان مدینہ پارالل میں ہوتا ہے، وہاں میں بھی اول تا آخر شرکت فرمائیں انشاءاللہ صبر. اس طرح کے اجتماعات میں ہم آتے رہیں گے تو انشاءاللہ صبر ہمیں گناہوں سے نفرت ہوگی اور ایمان کی حفاظت کے لیے ذہن بنتا رہے گا، اور انشاءاللہ صبر ہمیں اس کی بہت زیادہ برکات حاصل ہوگی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ صبر تو ہمارے نگران صاحب ہیں جنہوں نے بیان کیا ہے، تو وہ اتوار والے دن پارالل والا جو اجتماع ہے ہمارا، وہاں بھی بیان کریں گے. تو انشاءاللہ آپ سارے امید ہے کہ شرکت کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں برکت عطا فرمائے.